السلام علیکم ناظرین، باسط جلیلی آپ سے مخاطب ہے۔ ادبی پروگرام میں شاعر اور خواب میں ہم آپ کی ملاقات ان نامور شعراء سے کراتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت، لگن، خداداد صلاحیتوں سے اردو ادب میں ایک خاص مقام بنایا۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسا ہی شاعر موجود ہے جو خواب دیکھتا بھی ہے اور خواب دکھانے کے ہنر سے واقف بھی ہے۔ خوبصورت لب و لہجے کا مترنم شاعر۔ آئیے ملتے ہیں 4 کتابوں کے مصنف۔ ان کی 3 کتابیں زیر طبع ہیں۔ جناب سرفراز عبد صاحب، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، وقت نکالا آپ نے۔ کچھ اپنے بارے میں ایک روایتی سوال ہے، لیکن بہرحال اپنے کچھ بارے میں بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے شعر کس عمر میں کہا اور کیا وجہ تھی کہ آپ جو ہے شاعری کی طرف راغب ہوئے؟ دیکھیے، شاعری کی طرف راغب ہونے میں کسی واردات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی، اصل میں شاعر تو پیدا ہوتا ہے، جب وہ شاعری نہیں بھی کرتا اس وقت بھی وہ شاعر ہی ہوتا ہے۔ تو پیدا ہوتا ہے شاعر، پھر شاعری سیکھنا پڑتی ہے۔ تو یہ سیکھنے کا عمل کب سے شروع ہوا، یہ ایک سوال ہے۔ شاعر کب سے تھے، یہ سوال نہیں ہے۔ شاعر تو وہی پیدائشی شاعر ہوتا ہے۔ اور سیکھنے کا عمل یہ تھا کہ میرے خاندان میں شاعروں کی بھرمار تھی۔ میرے والد، میرے دادا، میرے چچا، میرے تایا، میرے سب محلے میں بھی جہاں رہتا تھا وہاں بھی شاعروں کی بہت۔ صبح و شام شاعری ہی پہ گفتگو ہوتی تھی، ادبی گفتگو ہوتی تھی، بحثیں ہوتی تھیں لفظوں پہ، شعروں پر، اچھے اور برے شعروں کی خاصی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اچھا، وہ ایک ماحول جو ہے آپ کو وہ تحریک پیدا کرتا ہے، پھر وہ آپ کا اندر کا شاعر جب باہر آنا شروع ہوتا ہے تو اس کی تزئین و آرائش کے لیے آپ کو لفظ چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو صنعتیں چاہیے ہوتی ہیں۔ پھر اس کو مزین کرنے کے لیے کچھ اصول وضع کیے گئے، کچھ قواعد بنائے گئے۔ گرامر اس کی جو ہے، شاعری کی گرامر۔ جی ہاں، جس کو عروض بھی کہتے ہیں۔ جی جی، وہ گرامر تو نہیں ہے، وہ تو میٹرز ہوتے ہیں۔ جی، اور لیکن یعنی بہت سے اس کے شعبے ہیں۔ قافیہ ایک پورا علم ہے قافیے کا، ردیف کے خاصے شیڈز ہوتے ہیں، پھر استعارے کیسے بنتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنی شاعری کو مزین کرنے کے لیے ایک بات میں اور آپ سے واضح کروں کہ شاعری کا وجود پہلے ہے، ٹھیک، باقی چیزیں بات کی ہیں۔ مثلا عروض، پہلے شاعری پیدا ہوئی ہے، عروض بعد میں بنا ہے۔ جی، ٹھیک، پہلے شاعری تھی، لغت بعد میں بنی ہے۔ ٹھیک، تو شاعر لغت بناتا ہے، لغت شاعر نہیں بناتی۔ صحیح۔ ہمارے ہاں اکثر دیکھنے میں آیا، ایک جملہ معترضہ ہے لیکن ہے، کہ لوگ شاعری کے لیے لغت کا سہارا لیتے ہیں تو وہ لغت سے ہی شاعری کرتے ہیں۔ وہ شاعری بہرحال یہ کہ آپ پرندے بناتے ہیں نا، بڑے بڑے خوبصورت پرندے وضع کرتے ہیں اور دیکھنے سے آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بلبل ہے، یہ ہما ہے، تو کیا واقعی وہ ہوتی ہے؟ حالانکہ آپ نے بالکل ویسی ہم شکل ایک چیز رکھی ہے مزین کر کے بنا کے، تو وہ ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ روح نہیں ہے۔ اچھا، آپ کی تو دیکھیے، آپ کی تو تربیت ہو گئی کیونکہ آپ کو ماحول ایسا ملا، آپ کے فادر شاعر، چچا شاعر، اور آپ کے ایون دو آپ کے جو محلے میں جو آپ کے دوست احباب تھے وہ بھی شاعری کرتے تھے۔ ایک وہ شخص جس کو اس قسم کا ماحول نہ ملا ہو اور وہ شاعری کر رہا ہو،
اچھا، اس میں دیکھیے ایک تو لگن کی بات ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ شاعر تو پیدا ہوتا ہے، باقی چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. تو اگر آپ کے پاس وہ ماحول نہیں ہے، وہ تحریک نہیں ہے، تو دنیا میں سب سے بڑا دوست کتاب ہوتی ہے. ٹھیک. اگر آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو وہ رفتہ رفتہ آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ کی یہ تشنگی دور ہو جائے. تو یہ شاعری پھر ودیت ہوئی کہ شاعری اللہ کی ودیت طرف سے ہے، بالکل. اور اس کے بعد پھر آپ ہر کے آدمی شوق اور دیکھیے لگن پر ہے. ہاں، دو مصرے لکھنے والا یا مصرع نظم کرنے والا شاعر نہیں ہوتا. I'm sorry، مجھے اتنا سخت لفظ نہیں کہنا چاہیے جی تھا جی. کہ مطلب وہ دو موضوع مصرے تو نظر آتے ہیں اور اس میں سارے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، مگر وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آرٹیفیشل آپ چڑیا بنا کے رکھ دیں اور اس کے اندر روح اس نہیں کی ہے. روح نہیں ہے. جی. اصل بات جو ہے وہ یہ کہ اگر آپ مصرع موضوع کر لیتے ہیں، مصرع موضوع بھی ہوتا ہے، ردیف بھی ہوتی ہے، قافیہ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی مضمون بھی آپ تراش لیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر، مگر وہ شاعری نہیں ہوتی کیفیت جو ہوتی ہے نا، جو ہونی چاہیے. جو محسوس کرنے کی چیز ہے. جی. ایک تو پڑھنے اور سمجھنے کی چیز ہے اور ایک ہے محسوس کرنے کی چیز. تو وہ محسوس کرنے والی چیز جب تک آپ کے شعر میں نہیں آتی تو بس سب کچھ ہونے کے باوجود شاعری کی کمی ہوتی ہے. اچھا، تو آج کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ایک جانے پہچانا نام ہے آپ کا، سب جانتے ہیں آپ کو، تو ہمارے جو ناظرین ہیں مجھے لگتا ہے وہ بہت بے چین ہیں کہ ہم آپ کی کچھ شاعری سنیں. ایک میں نے ابھی تازہ غزل شروع کی ہے. جی جی. اگر ترنم سے ہو تو زیادہ وہ ایسے ہی سن لیں، پھر ہم ترنم سے بھی دو چار شعر آپ کو کچھ سنا دیں گے. ارشاد ارشاد. تو جیت آئے مقابلہ کر کے، جیت آئے مقابلہ کر کے. واہ واہ. جیت آئے مقابلہ کر کے، ماں نے بھیجا جہاں دعا کر کے. واہ. ماں نے بھیجا جہاں دعا کر کے، اور آج جگنو پکڑ لیا ہم نے. آج جگنو پکڑ لیا. جگنو پکڑ لیا ہم نے، اس کے رستے میں رت جگا کر کے. واہ. اس کے رستے میں رت جگا کر کے، رات بھر میں کدے میں تھا زاہد. رات بھر میں کدے میں تھا زاہد، صبح نکلا خدا خدا کر کے. خدا کر کے. رات بھر میں کدے میں تھا زاہد، صبح نکلا خدا خدا کر کے، اور چین سے سو رہے ہیں مقتل میں. چین سے سو رہے ہیں مقتل میں. واہ. چین سے سو رہے ہیں مقتل میں، زندہ رہنے کا فیصلہ کر کے. واہ واہ. زندہ رہنے کا فیصلہ کر کے. یہ روش، یہ ادا، یہ حسن خرام. واہ. یہ روش، یہ ادا، یہ حسن خرام، آ رہے ہیں نہ جانے کیا کر کے. واہ. آ رہے ہیں نہ جانے کیا کر کے. بس یہ ایک تازہ غزل کے کچھ شعر آپ کو یاد آ گئے جو میں نے تو پیش کیے. آپ کو کتنا عرصہ ہوا سرفراز صاحب نکلے ہوئے پاکستان سے؟ آپ کب آئے یہاں پر؟ تقریباً 10 سال ہو گئے. 10 سال. 10 سال سے کچھ زیادہ. تو وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جب آپ کو وطن کی بہت یاد آتی ہے، آپ مس کرتے ہیں ریئلی جو ہے نا وطن کو؟ یہ بڑا چپتا ہوا سوال ہے صاحب. وہ مٹی ایسی ہے جو ہر وقت کھینچتی ہے، اور میرے خیال سے کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب مجھے وطن کی یاد نہ آئی ہو. میں اپنی زمین کو بہت مس کرتا ہوں. لیکن بعض اوقات کوئی خاص مواقع ہوتے ہیں نا جب آپ کو وطن سے بہت وطن کی یاد آتی ہے، کوئی ایسا کوئی واقعہ، کوئی ایسا؟ ہر واقعہ اتنا ہی اہم ہے. یعنی کوئی کسی چیز کو میں فضیلت نہیں دیتا کہ اس وجہ سے بہت، یعنی میں کہوں کہ مجھے اپنے دوست بہت یاد آتے ہیں، وہ بالکل اتنی برابر کی بات ہے جیسے مجھے اپنے بھائی بہت یاد آتے ہیں. جی. جیسے مجھے اپنا حلقہ ادب بہت یاد آتا ہے، جیسے مجھے اپنی گلیاں بہت یاد آتی ہیں، جیسے مجھے اپنے بازار بہت یاد آتے ہیں. تو مطلب ہر گزرنے والے پل میں دیکھیے، وہاں کچھ اور محرومیاں تھیں، یہاں کچھ اور محرومیاں ہیں. ہم ہمہ وقت محرومیوں کا ہی شکار رہے. یہاں تعیشات ہیں، جی. یہاں ایک طرح کا سکون ہے. سکون ہے. کوئی دہشت نظر نہیں آتی، کوئی وحشت نظر نہیں آتی، کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آتا جو آپ مطلب سکون کی ایک زندگی آپ کو یہاں میسر ہے. لیکن دوسری طرف وہاں یہ محرومی تھی ہماری
تو میں یہ سمجھوں کہ سرفراز ابد ایکچولی محرومیوں کا شاکر ہے. بٹا ہوا شخص ہے. ہاں وہاں پر بھی ہے, ہاں یہاں پر بھی بالکل بے شک. ایسا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ جڑے ہوئے ہیں, ہماری جڑیں جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں. ہاں ابھی تک ہیں, گڑی ہوئی ہیں بالکل الحمدللہ. ہاں جی. اچھا, آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ پاکستان کو ایسا ہونا چاہیے تھا, یوں ہونا چاہیے تھا, یا یوں ہو جائے, کوئی خواب ایسا؟ دیکھیے بات یہ ہے, یہ سوال بحیثیت پاکستانی کے کہہ سکتے ہیں, مطلب میرا اس میں کوئی سیاسی نقطہ نگاہ نہیں ہے. جی جی. اور نہ میں کوئی سیاست سے ایسا وابستہ ہوں. ہر شخص اپنے گھر میں سکون, چین, آرام, خوشی, ہنسی دیکھنا چاہتا ہے. ظاہر ہے جی. یہ سب کا خواب ہے. ہم بھی روز یہ سمجھتے ہیں کہ کل نکلنے والا سورج ہمارے شہر کو اتنا ہی حسین و جمیل کر دے گا جتنا پہلے تھا. اور اسی وجہ سے ہر چور, ڈاکو, چکے, لٹیرے پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی نوید دے دے اچھی. تو خواب تو پھر نگاہوں میں ہوئے نا آپ کے. خواب دیکھیں, اس کے بغیر زندگی نہیں ہوتی. جی جی. زندگی ہے ہی خوابوں کا مجموعہ. آپ اپنے گھر میں خواب دیکھتے ہیں, آپ اپنے وطن کے خواب دیکھتے ہیں, یعنی ایک تسلسل ہے آدمی کا. وہ خواہشیں جو ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے وصلہ ہے. ناظرین, اس وقت ہوا ہے وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر موجود ہیں, پلیز کہیں نہ جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے ساتھ سرفراز ابد صاحب جو ایک بڑے مستند شاعر ہیں موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. تو آئیے جہاں سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. سرفراز بھائی, بیرون پاکستان جو ادب تخلیق ہو رہا ہے یورپ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, اس کا کیا معیار ہے؟ اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے. دیکھیے, یہاں یورپ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں جو لوگ آئے ہیں, یہ تو وہیں سے لوگ آئے ہیں نا. جی جی. یا انڈیا سے آئے ہیں یا پاکستان سے آئے ہیں. تو یہاں کیسا ادب تخلیق ہو رہا ہے, یہاں ویسا ہی ادب تخلیق ہو رہا ہے جیسا انڈیا اور پاکستان میں ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو لوگ وہاں سے آئے ہیں تو وہ تو وہی معیار لے کے آئے ہیں, وہی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, اب جن لوگوں نے یہاں شاعری کا آغاز کیا ہے ان کا معیار کیا ہے؟ یہ ہاں, ان کو تو دیکھیے نا, سیکھنے کے مواقع نہیں ملے نا. ہاں اچھا, ان کو ماحول نہیں ملا. وہ بالکل, اس میں ان کے ساتھ یہ ہے مسئلہ کہ یہ غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں. جی. اور نہ انہوں نے کسی کو سنا ہے. زیادہ تر, ممکن ہے میں غلط ہوں یہاں پہ, لیکن بیشتر جو میں دیکھ رہا ہوں تو ان لوگوں نے نہ تو شعراء کو پڑھا ہے, نہ کسی سے شاعری کو سیکھا ہے, اور نہ اس ادبی ماحول سے آشنا ہے. تو یہاں ہر قسم کی تبدیلی نظر آ رہی ہے. یعنی ادبی ماحول میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. شعراء جو ہیں ان میں مطلب ابتدا میں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کو کچھ نہیں معلوم ہوتا تو وہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہے, اس لیے اسے کچھ نہیں معلوم ہوتا. جی بالکل. اصل میں جب آدمی کو کچھ معلوم ہوتا ہے تو اس کو تب اطلاع ملتی ہے کہ مجھے بہت کچھ نہیں معلوم. تو ابھی اس منزل میں ہیں لوگ کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے. جب یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا جانتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا نہیں جانتے ہیں. آج بھی کتنا ہی سینئر آدمی کیوں نہ ہو, وہ جانتا ہے کہ میں کتنا جانتا ہوں اور کتنا, چونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ علم کتنا وسیع ہے اور اس میں کہاں بیٹھا ہوں اور مجھے کتنا سفر طے کرنا ہوتا ہے. تو علم کے حساب سے کتنا سفر طے کرنا ہے. اچھا, شاعری کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں کون لوگ ہیں جن کا کلام کس معیار کا ہے, تو اس کو دریا کو کیسے پار کیا جائے, اس مسابقت میں کیسا آیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو متقدمین میں جو تھے لوگ, ان کا تو کہنا ہی کیا, تو ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے. اچھا, ان کو پڑھنے سے بہت سی چیزیں آدمی سیکھتا ہے. متقدمین کو پڑھنے میں زبان سیکھتا ہے, بیان سیکھتا ہے, مصرع لکھنے کی
ترکیب سیکھتا ہے کہ اصل میں مصرع لکھا کیسے ہے. تخلیق کیا جاتا ہے ایک دوسری بات ہے، مصرے کی کاٹ کیسی ہوتی ہے یہ پڑھنے سے پتہ چلتی ہے. تو آپ کا مشورہ نئے لکھنے والوں کو یہ ہے پڑھیں، کہ وہ پڑھیں، بے شک اساتذہ کی کلام پڑھیں، اور اس کے علاوہ کتابیں اور پڑھیں گفتگو کریں. دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صرف پڑھنے سے بھی کام نہیں چلتا. 4 پڑھنے والے ہوں، وہ اپنے اپنے پڑھے پہ گفتگو بھی کریں کہ کس نے کیا پڑھا، اس سے بھی بہت سے دروازے کھلتے ہیں. اچھا، ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا. آج کل میں پاکستان گیا تھا تو مجھے وہاں بہت سارے شعراء حضرات سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں کتابیں لکھنے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، بہت کتابیں پبلش ہو رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کتابیں پڑھی بھی جا رہی ہیں، صرف جو ہے پبلش ہی ہو رہی ہیں؟ دیکھیے بس دعا یہ کریں کہ کتابیں پڑھنے کا شوق زیادہ بڑھ جائے. جی. میں یہاں دیکھتا تھا لوگوں میں اور اسکول میں، یہاں بچوں کو الیکٹرانک میڈیا اتنا اسٹرانگ ہونے کے باوجود جی. یہاں بچوں کو یہ تربیت دی جا رہی ہے، عادی بنایا جاتا ہے اور ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے جس میں بچہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. اور آپ یہاں دیکھیں کہ ہر بچے کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے. جی ہاں، آپ بسوں میں دیکھیں، ٹرینوں میں دیکھیں کہ ہر شخص کے ہاتھ میں ایک کتاب ہوتی ہے جو پڑھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے یا اخبار پڑھتا ہوا جا رہا ہے. کیا آپ نے پاکستان میں یہ دیکھا؟ نہیں، بالکل نہیں دیکھا. تو کتابیں چھاپنا الگ مسئلہ ہے اور پڑھنا ایک الگ مسئلہ ہے. جو لوگ چھاپ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک ریکگنیشن لینا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو کتاب نہیں پڑھتے. یہ ہے تماشا. اچھا، ٹھیک ہے نا. اچھا، جو کتابیں آ رہی ہیں، جو پڑھنے والے ہیں وہ ان کتابوں کو نہیں پڑھ رہے. جو یعنی 50-60% ایسی کتابیں ہیں جس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جی. جو لکھ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ کے لکھ رہا ہے کہ میں نے ایک اچھی کتاب لکھی ہے، لوگوں کو میرے خیالات اور میرا تخلیقات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. وہ اپنی نیک نیتی سے کام کر رہا ہے، اسے خبر نہیں ہے کہ اس کے لکھائی کا معیار کیا ہے. ایک میرا اور سوال ہے جو میرا خیال ہے کہ عام مشاہدہ ہے ہم سب کا، کہ بحیثیت قوم ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بٹے ہوئے لوگ مختلف خانوں میں بٹے ہوئے ہیں یا ہمیں بانٹ دیا گیا ہے. آپ ایک بحیثیت ایک شاعر کے کیا سمجھتے ہیں کہ شاعروں کی کتنی ذمہ داری ہے قوموں کی ذہنی نشو و نما میں؟ کیا ہمارے شعراء جو تھے وہ فیل ہو گئے اور وہ ہمارے قوم کی، ہمارے لوگوں کی وہ تربیت نہ کر سکے؟ نہیں، شاعر کبھی ناکام نہیں ہوتا. ایک بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں، شاعر ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. اور جس ذمہ داری کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ذمہ داری صرف شاعری عطا کرتا ہے. جی. باقی اب میں اور مطلب کہنا نہیں چاہتا باتیں، لیکن سچ بولتا ہے نا جس کو شاعر وہ کہتے ہیں کہ ہوا میں تیرتا ہے اور ادھر کے اور ادھر کے. حق بات کرنے کی جرأت صرف شاعر میں ہی ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں پہ کہ یہ ذمہ داری پوری کی ہے ہمارے شعراء؟ ہاں، ہمارے شعراء نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے. جیلیں کاٹی ہیں، اذیتیں برداشت کی ہیں، ظلم سہے ہیں، لیکن ان کی آواز بند نہیں ہوئی. حبیب جالب کو لوگ آج بھی سنتے ہیں، فیض احمد فیض کو لوگ آج بھی سنتے ہیں، فراز کا نام کوئی نہیں بھولا. ایسا نہیں ہے. انقلاب دیکھیے، شاعری اصل میں کیا چیز ہے اور یہ مشاعرہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کا اب غلط استعمال ہو رہا ہے. اس کو اب تفریحی پروگرام بنایا گیا ہے. یہ شاعر اور شعراء کے ساتھ صدیوں پرانی سازش ہے. اس لیے کہ دنیا کا اسٹرانگ میڈیا جو ہے سب سے وہ شاعری ہے اور یہ پوری دنیا نے مانا ہے. اور شاعر اتنی خطرناک چیز ہوتا ہے. اور شاعری جب ہگوئی پہ آتے ہیں تو یعنی ایک باہر کا شاعر بیٹھا تھا تو بادشاہ اپنے دربار میں اس کی مدافعت کے لیے ایک درباری شاعر رکھا کرتے تھے کہ اگر اس پہ باہر سے حملہ ہو تو اندر سے اس کا جواب دینے والا موجود ہو. یہ مطلب یہ میرا اپنا ذاتی خیال. تو شاعری کی طاقت کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور شاعری دیکھیے لوگوں نے بڑی سازش کے ساتھ شاعر کو جو اس لیے کہ شاعر کا کام دماغ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ کیا ہوتا ہے، اور شعر جو ہے وہ ایسا اثر کرنے والی چیز ہے کہ آپ بسوں پہ کیا کام ہے شاعری کا، آپ دیکھیے بسوں پہ لکھے ہوتے ہیں شعر، گدھے گاڑی والے کے پیچھے شعر لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ ایک اثر جو ہے نا شاعری کا،
وہ اپنی جگہ ہے، اس اثر سے بھاگتے ہیں لوگ کہ کہیں یہ ہمارے متعلق کوئی بات نہ ہو جائے، اور ہوتی رہی۔ کہاں بھول کہاں ہوئی ہم سے کہ ہم جو ہیں دیکھیے ہوا گیا، بڑے بٹا نہیں ہے، تو یہ تو ایک سیاسی بات ہے کہ بانٹ دیا گیا، کاٹ دیا گیا حکومتیں، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ۔ اصل میں بات کیا ہوتی ہے، سازش ہوتی ہے شاعروں کے بیچ میں، یعنی 5 شاعروں کے بیچ میں 50 متشاعر گھسیڑ دیے جو شاعر نہیں ہیں، اور وہ شاعر بنے پھر رہے۔ تو اب بدنام کون ہو رہا ہے؟ ان 50 آدمی ہیں وہ بدنام نہیں ہو رہے ہیں، شاعر بدنام ہو رہا ہے، اور وہ 50 شاعر نہیں ہیں۔ تو شاعروں کو باضابطہ باقاعدہ طور پر بدنام کرنے کی اور اس کو مائنس کرنے کی کوشش معاشرے سے کی گئی، ورنہ شاعری کیا چیز ہے؟ آپ کو دعوت فکر دیتی ہے، آپ کو آپ کے ماضی سے آشنا یاد دلاتی ہے، اور مستقبل کی راہیں دکھاتی ہے، آپ کو تربیت، ایک قوم کی تشکیل و تربیت کے لیے شاعری کا سب سے اہم کردار شاعری کا ہے۔ بالکل، تو میں شاعری کرتا ہوں قوموں کی تشکیل کرتی ہے۔ اچھا، اب قوم کی تشکیل سچائی پر، حقیقت پر، بہادری پر، حوصلے پر، دردمندی پر، رشتوں پر، یہ تو شاعر بتا رہا ہے نا۔ اچھا، اب جن لوگوں کا مقصود یہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کی قوم چاہتے ہیں کہ جاہل رہے قوم، بدمعاش رہے، چوری رہے، یعنی ایک انتشار برپا رہے، وہ تو کبھی بھی شاعر کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ، وہ تعلیم کا ہے، ایجوکیشن کا ہے؟ اصل میں یہ اسکولنگ جو شروع ہوئی ہے اور یہ سرٹیفکیٹ جو ہوئے ہیں، یہ انگریزوں کے زمانے سے ہوا کہ بھائی ذرا منظم کرو، اور ایک جگہ بیٹھیں اور ایک وقت میں ایک استاد ایک سبجیکٹ پڑھائے، اور یہ ہے کہ استاد کی خدمت بھی کرو، یہ ابتدائی طور کے اوپر، تو بھائی تم 2 روپے لے کر آ جاؤ تاکہ یہاں پہ کھانے کا بھی انتظام ہو جائے، بیٹھنے کا بھی انتظام ہو جائے، استاد کی بھی خدمت ہو جائے۔ اس ہمدردی کے ناطے سے یہ اسکول شروع ہوئے، ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک استاد ہوتا تھا، اس کے شاگرد ہوتے تھے، وہ اس کی خدمت ویسے بھی کیا کرتے تھے، اور ان کو تعلیم بھی مل رہی ہوتی تھی۔ اب کیا کیا، نصاب بنائے گئے، اور اس کے بعد میں اس کو باقاعدہ ایک سلسلہ، ایک ترتیب دی گئی، اور اچھا ہوا، بہت تعلیم نے فروغ پایا۔ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم آپ کی شاعری سنیں، تو کوئی غزل جو ہے وہ عطا کیجیے۔ اچھا، آج میں بالکل قطعاً اس ارادے سے نہیں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا کہ کوئی مجھے شعر بھی سنانا ہوں گے، تو مختصر نہیں، سے شاعر کو بلائیں اور اس سے شاعری نہ سنی جائے، یہ تو پھر ہم لوگ یہی ہمارے ناظرین کے ساتھ زیادتی ہے نا جی۔ متفرق 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں۔ شب کے آنچل سے کہ دامان سحر سے نکلے، شب کے آنچل سے کہ دامان سحر سے نکلے، حسن آزاد ہے جب چاہے جدھر سے نکلے، جی واہ واہ۔ ہم ہی کیا شدت عالم میں گھر سے نکلے، ہم ہی کیا شدت عالم میں گھر سے نکلے، جب پڑی دھوپ تو سائے بھی شجر سے نکلے، جب پڑی دھوپ تو اس کی محفل سے نکلنا تھا، نکل آئے مگر اس کی محفل سے نکلنا تھا، نکل آئے مگر آج تک ہم نہ مگر
اس کے اثر سے نکلے، آج تک ہم نہ اور سر قلم کر کے پریشان ہے قاتل میرا، زندگی کے وہ نئے راستے سر سے نکلے، زندگی 4-5 شعر آپ کو ایک دوسری غزل سناتا ہوں۔ جب بھی اے دوست تیرا کام نکل جاتا ہے، جب بھی اے دوست تیرا کام نکل جاتا ہے، جب بھی اے دوست تیرا کام نکل جاتا ہے، تیرے دفتر سے میرا نام نکل جاتا ہے، تیرے دفتر سے آج کے مفتیوں وائے سے جو سنتا ہوں خطاب، دسترس سے میری اسلام نکل جاتا ہے، اور محتسب پوچھتا ہے ایسے سوالات کے بس، محتسب پوچھتا ہے ایسے سوالات کے بس، خود بخود منہ سے تیرا نام نکل جاتا ہے، اور چاند ہر شام کو آتا ہے ابد سے ملنے، چاند ہر شام کو آتا ہے ابد سے ملنے، اور ابد ہے کہ سر شام نکل جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سرفراز احمد صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، بہت اچھا رہا۔ ناظرین، آپ نے آج کے ایپیسوڈ میں جس شاعر سے ملاقات کی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ان کا کلام، ان کی گفتگو۔ آئندہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے شاعر کے ساتھ، ایک نئے لب و لہجے کے شاعر کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔